اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم آج لیسن نمبر 302 کریں گے. جز آپ کا 20 ہے سورۃ القصص، آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب من بعد اس کے بعد کے ما جو اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے القرون الاولی پہلی امتوں کو بصائر کھلے دلائل تھے للناس لوگوں کے لیے وہداؤں اور ہدایت ورحمہ اور رحمت لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں وما اور نہیں کنتا تھے آپ بجانب الغربی مغربی جانب یعنی طور کی طرف اذ جب قضینا وہی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ کے الامر حکم کی وما اور نہیں کنتا تھے آپ من الشاہدین حاضر ہونے والوں میں سے ولیکننا اور لیکن ہم انشأنا اٹھائیں ہم نے قرونا امتیں فتطاولا تو طویل ہو گئی علیہم ان پر العمر مدت وما اور نہیں کنتا تھے آپ ثاویہ مقیم فی اہل مدین اہل مدین میں تتلو کہ آپ پڑھتے علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری ولیکننا اور لیکن ہم کننا تھے ہم ہی مرسلین بھیجنے والے وما اور نہیں کنتا تھے آپ بجانب طور کی جانب اذ جب نادینا پکارا ہم نے کس کو موسیٰ علیہ السلام کو ولیکن لیکن رحمہ یہ رحمت ہے من ربکا آپ کے رب کی طرف سے لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قوما ایک قوم کو ما نہیں اتاہم آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا من قبلک آپ سے پہلے لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں ولولا اور اگر نہ ہوتا ان یہ کہ تصیبہم پہنچتی انہیں مصیبتن کوئی مصیبت بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے فیقولو تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا کیوں نہیں ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسولا کوئی رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتکا تیری آیات کی ونکون اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے فلما تو جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہمارے پاس سے قالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہ اوتیا وہ دیا گیا مثلا مانند ما اس کے جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اولم کیا بھلا نہیں یکفرو کفر کیا انہوں نے بما اس کا جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے قالو انہوں نے کہا سحران دونوں جادو ہیں تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم بکلی ہر ایک کے کافرون انکاری ہیں قل کہہ دیجئے فأتو پس لے آؤ بکتابن کوئی کتاب من عند اللہ من عندی پاس سے اللہ کے ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں سے اتبعہ میں پیروی کر لوں گا اس کی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے فإن پھر اگر لم نہیں یستجیبو انہوں نے قبول کیا لکا آپ کی بات فعلم تو جان لیجئے انما بے شک یتبعون وہ پیروی کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی ومن اور کون اضل زیادہ گمراہ ہے ممن اتبع اس سے جو پیروی کرے ہواہ اپنی خواہش کی بغیر ہدا ہدایت کے من اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں. انہی آیات میں انشاءاللہ ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں آپ کے. آیت
بیسیکلی آپ کے پاس آج اتنے زیادہ ورڈز نہیں ہوں گے. آیت نمبر 45 میں دیکھیے انشأنا، نون شین اور حمزہ. نشا یعنی پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ. اور اسی میں آپ کا ہے فتطاولا، توئے واو لام، طویل ہونا، لمبا، دراز ہونا. اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا طویل ہونا. 45 ہی میں ثاویہ، ثا واو اور یا، مقیم کو یا باشندے کو کہا جاتا ہے. چلیں انہی آیات کی ہم تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نئے ورڈز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آج آپ کے نئے ورڈز کیا ہیں اس چھوٹے سے سبق میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے میرا اسپیکر خراب ہو گیا. اچھا ٹھہر جائیں. اچھا 43 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. چلیے الحمدللہ یہاں تک آپ کا روٹ ورڈ ہو گئے، تلاوت ہو گئی. انشاءاللہ ہم آپ کے نیو ورڈز کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس دیکھیں روٹ ورڈ میں بھی صرف 3 ورڈز میں نے لکھوائے تھے اور نیو ورڈز میں بھی آپ کے پاس فتطاولا اور ثاویہ ہے. 120 الفاظ میں سے صرف اور صرف 2 الفاظ ایسے ہیں، 2 ورڈز ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے، باقی 122 الفاظ آپ کو آتے ہیں. اور میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ آپ کو اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت زبردست ہیلپفل یہ ٹپ ہے. یہ جو آپ کو اب ماشاءاللہ 20ویں جز پر ہیں ہم، اور آپ کو تقریباً میرا خیال ہے 99% آپ کو دیا جا رہا ہے. کبھی کبھاری شاید ہوا ہے کہ نہیں ملا ہو آپ کو نیو ورڈز. تو اب آپ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کو صرف اس میں 2 نئے ورڈز آئے. اب باقی آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آپ کو چیک کرنا ہے. اور نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی مجھ سے ہو رہی ہے. کیونکہ یاد رہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لاسٹ پاروں میں ورڈز بڑھ جائیں گے، کیونکہ بالکل نئے ورڈز ہیں، بہت زیادہ آپ کو ڈفرینٹ ورڈز ملیں گے اس میں. سو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 4 5 6 7 پاروں میں آپ اچھا خاصا اگر کوئی چیز مسنگ ہو رہی ہے آپ کی، کہیں پر آپ کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ پلیز اس کو فل کریں، ختم کریں، ٹھیک کریں، فکس کریں. اب سمجھے نا، اب بالکل اینڈ کی طرف ہم آ رہے ہیں نا. 20 پارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو بس اب کیا ہے، پھر 10 ہی تو بچے. تو ان 10 پاروں میں اب کیا، آپ جتنا زیادہ اپنے اندر اور امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کیجئے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اور ڈھیلے ہو جائیں اور کمزور پڑ جائیں، نہیں. اور اگر ایسی کوئی فیلنگ یا احساسات ہو رہے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے رہیں انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم آج لیسن نمبر 302 کریں گے. جز 20 ہے آپ کا. رکوع نمبر 8 ہے سورۃ القصص آیت نمبر 43 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. ہم نے کس نے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے جو انعامات کے بارے میں بتایا ہے کہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد انہیں پھر کیا دیا گیا. جو پہلے ان کی مدد کی گئی، معجزات دیے گئے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد جو انہیں کتاب دی گئی تھی وہ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد دی گئی تھی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت، اور اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں جو تباہ کی گئیں. کون کون سی قومیں تھیں وہ؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، اور پھر قوم فرعون. یہ سب لوگ کون لوگ تھے؟ ان سب کا نام سن کے کیا دماغ میں پہلا خیال آتا ہے؟ نافرمانی، سرکشی، رائٹ؟ انبیاء کو جھٹلانا، اللہ کا نافرمان ہونا، توحید پر ایمان نہ لانا، رائٹ؟ تو یعنی یہ تمام قومیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. گویا کہ یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، رائٹ، کہ یہاں پر کس کس کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ آیت جو ہے نا ایکچولی دلیل ہے کس چیز کی؟ تورات کی. یہ آیت دلیل ہے کہ تورات نازل کرنے کے بعد کوئی قوم عذاب سے ہلاک نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، جتنی بھی قومیں ہلاک کی گئیں وہ اس تورات سے پہلے ہلاک کی گئی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول کی شہادت میں یہی آیت جو ہے تلاوت کی تھی. یعنی انہوں نے اس بات کو کہا اور اس کے بعد اسی آیت کو کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ پچھلی قومیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام یا تورات سے پہلے کی قومیں تھیں. بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے دلائل ہیں. اور اس سے مراد کتاب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، جس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ بصیرت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں. اس میں ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کیا چیز ان کو فائدہ دیتی ہے، کیا چیز ان کو نقصان دیتی ہے. اور بس اس سے نافرمان پر اللہ تعالیٰ کی حجت کو تمام کیا جاتا ہے. حجت کا مطلب کیا؟ یعنی حجت تمام کی جاتی ہے کہ بس آپ کو پیغام دے دیا گیا، کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پلٹ کے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے تو تیرا پیغام ہی نہیں ملا. ٹھیک، کافر کے لیے تو یہ بات ہو گئی. اور مومن کے لیے، مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ کتاب مومن کے حق میں کیا ہے؟ رحمت ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے، اسے سیدھی راہ دکھاتی ہے، سکون دیتی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ہماری کتاب قرآن ہے، اور ظاہر ہے ہمارا تو ایمان تورات انجیل سب پر ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کی جب تلاوت ہی چل رہی ہوتی ہے، یا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا، ایک دل و دماغ کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. واقعی اس سے ایک سکون ملتا ہے. اور
پچھلے دنوں آپ لوگ کے ساتھ کچھ آیات شیئر کی تھی، آیات سکینہ جن کو کہا جاتا ہے، اس کو ضرور سنا کریں، کیونکہ آج کل لوگ یہ کرونا وائرس کے چکر میں بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں لوگ، نہ آنا ہے نہ جانا، جو بہت سوشل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے واقعی کافی ٹف ہے، رائٹ؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ آنا جانا، بہت زیادہ آنا جانا اچھا ہے یا برا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جن لوگوں کی بہت نیچر میں ہوتا ہے باہر نکلنا، ان کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے، یہ اس وقت مشکل ترین وقت ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ تلاوت سنیں اور خوبصورت آواز میں بھی سنیں تو اور زیادہ آپ اس کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ویسے بھی رحمت ہے، یعنی سن کے بھی آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گائیڈ لائن بھی ہے، ہاؤ ٹو لیو یور لائف، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ تورات کو دلیل، ہدایت، رحمت بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ لوگ حق بات کو پہچان سکیں، تاکہ لوگ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور جب انسان نصیحت حاصل کرتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ عمل، رائٹ؟ پہلے ہوتی تمنا، آرزو، خواہش، کس بات کی؟ سب کی اپنی اپنی تمنا ہے، سب کی اپنی اپنی آرزو ہوتی، نیک راہ پہ چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے دین کا کام کرنے کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی، یہ خواہش ہوتی۔ اور جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی راستہ آپ کو دکھا دیتا ہے، وہی لوگوں سے جوڑ دیتا ہے آپ کو، انہی لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، یا ان لوگوں کو آپ تک پہنچا دیتا ہے، وہ اسباب اور وہ راستے کھول دیتا ہے، رائٹ؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو۔ لیکن چاہتے کب ہے اللہ تعالیٰ؟ جب بندہ خود بھی چاہتا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چاہتا ہی نہیں، کسی کا دل ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے، آرزو ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی امپورٹنس ہی نہیں دی اس کو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھی ہدایت پہ لا سکتے ہیں، لیکن ہدایت اتنی سستی نہیں ہے، رائٹ؟ ہدایت اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے اس کو مل جائے، انٹل کہ اللہ چاہے، رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب، چاہے خاص طور پہ ظاہر یہاں ذکر تورات کا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہم اپنے قرآن کے لیے بھی لیں گے، تو کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ تو اس نعمت کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، رائٹ؟ تو تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، اور یہ اس وقت خاص طور پہ ظاہر ہے جب قرآن آ گیا تو پھر اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن اس کی عزت، اس کا احترام وہ اپنی جگہ پر آج بھی موجود ہے، ٹھیک؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ اصحاب السبت بندر بنا دیے گئے تھے، اور ایک قوم کو سور بھی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ تو یہ 2 پوائنٹ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وما کنت بجانب الغرب، اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رسول، آپ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا آپ نے اپنی آنکھ سے، یہ تو کئی ہزاروں سال پرانی بات تھی آپ کے دور سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، ان پر وحی نازل کی گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، نہ وہ منظر دیکھنے والوں میں تھے، بلکہ یہ وہ خبریں ہیں جو غیب کی ہیں۔ اور آپ کو غیب کا علم کیسے ہوا؟ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رہے کہ نبی کو بھی غیب کا علم اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں،
اتنا ہی ملا، اتنا ہی دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نہیں تھا کہ بالکل غیب کا علم تھا، جو لوگ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا اس طرح کی بات کہ آپ کو غیب کا علم ہے، آپ ابھی بھی ہر جگہ موجود ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، یہ بہت سخت باتیں ہیں۔ یہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جب اور جہاں اور جس وقت انہوں نے چاہا، اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا، جیسے یہ کتاب، یہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ آیات، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھے، تو اللہ نہ چاہے تو کوئی علم نہیں حاصل ہو سکتا، یا جنت اور دوزخ کے کچھ نظارے آپ کو دکھائے گئے یا کچھ باتیں کبھی آپ کو بتائی گئیں، تو وہ سب کیا تھی؟ جو اللہ نے چاہی۔ آپ پچھلے یعنی یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلے واقعات کی خبریں دی جا رہی ہیں ایسے دی جا رہی ہیں جیسے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جبکہ آپ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف وحی کی گئی۔ سورہ مریم کا واقعہ بھی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل دی تھی، سیدہ مریم کے بارے میں، ناٹ سورہ مریم، یعنی بی بی مریم کے بارے میں جو واقعہ آیا سورہ آل عمران میں آیا ہے، آیت 44 میں، کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، رائٹ؟ اور بھی آپ کو قرآن پاک میں دلائل ملتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی خبر دے کر پھر خود کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت 49 میں، کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ انہیں نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 102 میں سیم یہی بات تقریباً، کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، رائٹ؟ تو یہ سارے واقعات ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ ہمیں تو رسول سے پتہ چلے، اور رسول کو کہاں سے پتہ چلے؟ وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، پورا واقعہ سورہ یوسف آپ پڑھ چکے، ایک ہی صورت میں پورا ان کا واقعہ جو لکھا گیا، بتایا گیا۔ تو گویا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری پیغمبر تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، اور آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لہٰذا یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے کسی پچھلی کتابوں سے کوئی بات نہیں کی، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، یعنی کب؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے لے کر دور نبی کے تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے، اور اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں یک بعد دیگرے پیدا ہوتی رہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئے، اور اس دوران میں ملک حجاز میں کوئی بھی نبی جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 2000 سال کی مدت کہا جاتا ہے۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا۔ اچھا، لمبی مدت گزر جانے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ لوگ دین کو بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے شریعت کے احکامات بدل دیتے ہیں، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ لمبی مدت گزر جانے کے نتیجے میں ایک نبی کو مبعوث کرنے کی پھر ضرورت پیدا ہوتی ہے۔
آگے فرمایا وما کنتا ساوین فی اہلی مدینہ تتلو علیہم آیاتنا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، یعنی آپ اس علاقے میں بھی نہیں تھے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ تھا مدین میں، وہاں مقیم تو نہیں تھے نا، کہ بھئی ہوتا ہے نا آپ کسی علاقے میں ہوتے ہیں تو آپ جنریشن ٹو جنریشن کچھ کہانیاں کچھ باتیں جو ہیں سنتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، آپ بعض اوقات کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا تو وہاں سے یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور مدین والوں کے بارے میں جو تعلیمات دیں، کیسے دی؟ وحی کے ذریعے، رائٹ، یعنی یہ دلیل ہے، یہ آیات جو آج کی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور وہی بھیج کر ساری باتیں بیان کی گئیں، رائٹ۔ تو گویا اس ساری بات سے کیا بات واضح ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہی چیز آپ کی نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ کو طور کے کنارے بھی نہیں تھے، ابھی وہی تسلسل چل رہا ہے، دلیل کی ہی بات چل رہی ہے، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ طور کے دائیں جانب بھی نہیں تھے، یعنی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی تھی، تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، یا آپ کو کیسے پتا چل سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ وحی نہ دیتے تو؟ سورہ شعراء آیت نمبر 10 میں آتا ہے نا، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا یہ کہ تم ظالموں کے پاس جاؤ، اور یہی بات سورہ نازیات میں بھی آتی ہے، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ سورہ مریم آیت 52 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے پہاڑ کی جانب سے اسے پکارا، اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ باتیں، بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے یہ ثابت کرنا مطلوب ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، آپ ان کے عینی شاہد نہیں تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، آپ اللہ کے اگر رسول نہ ہوتے تو آپ کو ان واقعات کا علم بھی نہ ہوتا۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی استاد تھا، نہ کسی کے آگے آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھنا، جیسے ہوتا ہے نا زانوے تلمیذیہ ہوئے تھے، رائٹ، یعنی آپ کسی ٹیچر کے سامنے جو بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، وہ تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب تیسری صورت، ایک اور صورت کیا باقی رہ جاتی کہ آپ اللہ کے رسول ہوں اور اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو ان حالات سے مطلع کیا ہو، بتایا ہو، رائٹ، یعنی ساری چیزیں تو ثابت ہو گئی نا، ان واقعات، یہ واقعات جو ہیں دلیل بن گئے آپ کی بات کے، یعنی گویا ان تین واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت فرمایا۔ ایک، اب اس کو ایک ایک کر کے آپ لکھیں، ایک وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر کے انہیں فرعون اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ دوسرا، مدین کے حالات تفصیل سے بتائے گئے، اور تیسرے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر اللہ سے ان کی ملاقات جو ہوئی تھی، بات جو ہوئی تھی، وعدہ تو، وہی آپ پڑھ رہے ہیں نا یہاں پہ، رائٹ۔ تو آگے فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةٌ مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، یعنی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ پر وحی نازل کی، آپ کو جو علم عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔
اب دیکھیں کہ مطلب میں جب یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی کتنا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کو واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اور یہ مجھے اور آپ کو شاید اتنا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت سوچئے، آپ سچ کہہ رہے تھے، جو کہتے تھے سچ کہتے تھے، لیکن آپ کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے وہ سب آپ کو جھٹلاتے تھے، میجورٹی، رائٹ، میجورٹی آپ کو جھٹلاتی تھی، آپ حق بات بتاتے تھے، آپ لوگوں کے فائدے کی بات بتاتے تھے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ٹھیک ہے اپنا ذمہ داری پوری کرنی تھی، لیکن آپ بیسیکلی دوسرے یعنی سامنے والے کو آگ سے بچا رہے تھے، جہنم کی آگ سے بچاتے تھے، اور سامنے والا خود اس آگ میں کودنا چاہتا تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایسے میں جب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں آپ سچے نبی ہیں، تو دل کتنا بڑا ہوتا ہوگا آپ کا، کتنا آپ کو سکون اور راحت ملتی ہوگی، کتنا آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہوگا، ہے نا؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساری جو ابھی آج کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، دلائل موجود ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جس کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا تو وہ غافل ہے، right؟ یعنی کوئی نہیں مان رہا، اور اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل جب ہوتی ہوں گی تو ہمارے لیے تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا سکون کا باعث ہوتی ہوں گی یہ آیات۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا مطلب؟ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خیر اور شر کے فرق کو سمجھا جائے۔ نصیحت کیا ہے؟ خیر کو عمل میں لایا جائے اور شر کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، رائٹ؟ یہ ہے نصیحت کا حاصل کرنا۔ اور جو یہ بات ہوئی نا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ تو کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ عرب کے لوگوں کی طرف، کیونکہ ڈائریکٹ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے ان کے لیے؟ رحمت، یعنی اللہ کی رحمت کیا تھی کہ رسول کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور انہیں پھر تعلیمات دی جس کا اہل عرب نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال دیا۔ کیونکہ دیکھیں جب کسی کے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی نہ وہ ایکسیپٹ کرے اس کو، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے، رائٹ؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو ان لوگوں کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان پر حجت قائم کی جائے۔ اگر ان پر ان کے کفر یا شرک کی وجہ سے اگر عذاب آ جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں یا اللہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا آپ کا، اور یہ والی بات پڑھو نا تو ایک جھرجری سی آتی۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا پیغام ہی نہیں ملا مجھے، یا اللہ موقع ہی نہیں ملا، کوئی بھی، یعنی اگر کوئی قرآن کو نہیں بھی پڑھتا تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں کیا کروں، اتنی بیزی تھی میں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ حجت کفار کے لیے تمام کی جا رہی ہے تو کیا ہمارے اوپر حجت نہیں ہوگی؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان میں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مہجورہ چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کیا ہوتا ہے؟ ہجر، ہجر یعنی چھوڑ دینا، اگنور کر دینا، بس اس کو کیا بنایا ہوا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ صرف جب مشکل ہوتی ہے کوئی مر جاتا ہے تو سورہ بقرہ پڑھنی ہے جلدی سے، حالانکہ سورہ بقرہ زندگی میں پڑھنے اور سمجھنے کی،
جب کوئی مر جاتا ہے 40واں سوئم جو آلریڈی بدعت ہے بیٹھ کے اس میں پڑھا جاتا ہے، یا پھر کوئی وظیفہ، اگر کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو کیا کہتے ہیں وظیفہ دیتے ہیں، کوئی وظیفے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا دلہن کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سائے میں، کیا سوچیں شیطان ہمیں بے وقوف بناتا ہے، اس کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے تمام نافرمانیوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں. قرآن کا سایہ کیسے حاصل ہوگا؟ پڑھ کے، سمجھ کے، عمل کر کے. رائٹ. سورہ انعام آیت 156 اور 157 میں بھی فرمایا کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. کون؟ یہ جو عرب تھے نا، یہ جب اہل کتاب کو دیکھتے تھے، تورات اور انجیل کے بارے میں سنتے تھے، جانتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کتاب آئیں گی نا تو ہم تو بہت نیک بن جائیں گے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں ایسے زندگی میں اپنے. کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر یہ چیز ہو تو میں تو بس کیا کچھ نہ کر دوں. رائٹ. لیکن جب وہ چیز آ جاتی تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے، پھر اس کا احساس نہیں ہوتا. تو فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی. فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا. یعنی ان پر اگر اب عذاب آتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کی یہ حجت جو ہے تمام کی جاتی ہے. یہی بات سورہ نساء آیت 165 میں بھی فرمایا کہ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. آخرت کیوں قائم کی جائے گی؟ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ میدان حشر کیوں بنایا جائے گا؟ کیا اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے کس نے کیا کیا؟ اس کو تو ایک ایک رائی کے برابر، ایک ایک ڈاٹ کے برابر کی چیز کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور سب کا پتہ ہے، اندر کا باہر کا سب، ماضی حال مستقبل سب پتہ ہے. ہمارے لیے وہ حجت تمام کی جائے گی، ہمارے لیے وہ میدان حشر بنایا جائے گا، ہم سے سوال جواب ہوگا. اللہ کو کیا مسئلہ، وہ تو یوں ختم ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ، ہم لوگ آج کل دوپہر میں کلاس کرتے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. رائٹ. ہر آدمی ہی بول رہا ہوتا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تو اتنی عرصے میں سارا لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہ بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ قیلولہ والا ٹائم ہوگا وہ. تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حجت تمام کی جائے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ جس کو جنت میں جانا ہے اس کو وہاں بھیج دے، جس کو دوزخ میں جانا ہے اس کو وہاں بھیج دے، ختم. کون پوچھنے والا اس سے؟ لیکن ہمارے لیے حجت قائم کی جائے گی. ہمیں بتایا جائے گا ایسے ہی نہیں تمہیں پھینکا جا رہا ہے، ہمارے ہی منہ سے شہد اگلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. ہمارے کبیرہ صغیرہ جان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رائٹ. تو یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے نبی کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے اس لیے رسول بھیجا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو وہ یہ ضرور کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ہم کس پر ایمان لاتے، ہم کس کی تابعداری کرتے. اب چونکہ سب آ گیا ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی وہ نہیں کر رہے تابعداری. وجہ ہوا نفس.
سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 19 میں فرمایا، اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، اہل کتاب کے لیے بھی امتحان تھا، ہے نا، اور غیر مسلموں کے لیے تو تھا ہی، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کے لیے کیا کہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں آیا آخری پیغمبر، تو ان کے لیے ٹیسٹ تھا، وہ سمجھ رہے تھے انہی کے میں سے آخری پیغمبر بھی آئے گا، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ٹیسٹ کر دیا۔ تو بات ساری ہے کہ حق جہاں بھی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی لوگوں نے کلام حق آنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ ہم پر وہ سب کچھ کیوں نہیں آیا جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے۔ کنہوں نے؟ اہل مکہ نے، یعنی قالو کو دوبارہ دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ قرآن کو جھٹلانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اسے بھی وہی کیوں نہیں وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور قرآن کیا تھا؟ وہ ٹکڑوں میں نازل ہوا تھا۔ تو ان کا اب کہنا کیا تھا؟ جس کو بات نہیں ماننی ہوتی نا تو وہ پھر اس طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اکٹھے کیوں نہیں نازل ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ مزید یہ کہ وہ جو سانپ کا بن جانا اور سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا، یا یہ کتابیں تختیوں کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوئیں، رائٹ؟ تو مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزات پیش کیے تھے تو کیا وہ ایمان لے کر آ گئے تھے؟ یعنی اس میں ایک یہ سوال بھی چھپا ہوا ہے، رائٹ؟ تو تمہارے خیال کے مطابق تو انہیں ضرور ایمان لانا چاہیے تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اگر تم ان معجزات کو درست اور نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو کیا تم تورات پر ایمان لائے ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اس کو دوبارہ دیکھیں، میں پورا ترجمہ اس کا ایک ساتھ پڑھتی ہوں تو شاید زیادہ واضح ہوگی بات آپ کو۔ آیت 48 میں دیکھیے، پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا، اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ویسے یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ پہلے اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بات کی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی معجزات اور جو بھی ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، تو یہ کفار مکہ ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ پہلی بات۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی اس جملے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ کہ کفار مکہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور یہودیوں کے عقائد میں کئی جگہ پر مماثلت ہے، مثلا یہ دونوں فرقے بتوں کی عبادت سے بیزار ہیں، اسے شرک اور کفر سمجھتے ہیں، آخرت پر دونوں ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کو دونوں ہی حرام سمجھتے ہیں، رائٹ؟ تو مسلمان اگر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں تو کئی منصف مزاج یہودی جو ہیں اس نبی کو برحق سمجھتے ہیں، تو یہ کافر کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ دونوں ہی جادوگر ہیں اور یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ تورات اور قرآن دونوں کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تین مطلب بتائیں میں نے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اب اسائنمنٹ میں آ جائے تو پھر یہ نہ کہیے گا کہ پڑھایا نہیں تھا آپ نے۔ تو یہ اس طرح کی بات جو ہے یہ بناتے ہیں۔
تو اب اس آیت کا پورا ترجمہ ایک ساتھ دیکھیں تو اور بات واضح ہوگی کہ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ دونوں ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ یہ دونوں، کون دونوں؟ یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار۔ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اور چونکہ ماننا نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم نہ تورات پر ایمان لائیں گے، اور اس میں پھر آپ انجیل کو بھی شامل کر سکتے ہیں، نہ قرآن اور نہ ہی قرآن پہ۔ یعنی یہ سب کتابیں ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی، لہٰذا ان میں سے ہم کسی پر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ دو ٹوک انہوں نے بات جو ہے یہاں پر کر دی۔ آگے دیکھیں اگلی آیت 49۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے پھر تم ہی اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لے آؤ، یعنی اے ہمارے رسول آپ تورات اور قرآن کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیں کہ آپ لوگ پھر کوئی ایسی کتاب لے کر آ جائیے۔ ہوا اہدی منہما، جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر ہو، جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، جس سے حق ثابت ہو، جس سے باطل کو رد کیا جا سکے۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم ایسی کتاب لے کر آتے ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا، رائٹ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کو یہ جواب دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب کی پیروی کرنے والا ہوں، تم اس سے بہتر اگر لے کر آتے ہو تو بتاؤ، اگر یہ تمہیں جادوگروں کی کتاب لگ رہی ہے تو اس سے بہتر چیز جو ہے وہ لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجیے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے۔ اور ظاہر ہے کیا وہ جواب دے سکتے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ بہتر کتاب لا سکتے تھے؟ نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ خواہش نفس۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی باتوں اور ان کے اعتراضات سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہیں، بلکہ صرف ایسی کتاب کی پیروی چاہتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے ہی پرستار ہیں خود ہی، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملنے والی، رائٹ؟ جو فرمایا نا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، رائٹ؟ یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور پھر بھی آئیں بائیں شائیں، جو ہم کہتے ہیں نا آئیں بائیں شائیں کرنے والی بات، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی پروف تو دو نا۔ اگر اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ تورات اور انجیل اور قرآن سب جو ہے یہ جادوگروں کی کتاب ہے، جادوگروں جیسی کتاب ہے، تو اس سے بہتر کتاب لے کر آؤ۔ انسان کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے پڑ جانا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے انسان کی۔ اور اگر آپ اس وقت غور کریں تو پوری انسانیت کیا کر رہی ہے؟ کس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ نفس۔ اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، جو وہ کیا ہے، جیسے چاہو جیو، جو دل چاہے کرو، نہیں، ہر وقت یہی بات ہے نا دماغ میں۔ چلیں یہاں تک تلاوت سنیں، پھر تھوڑی سی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تو سورہ جاسیہ میں بھی آتا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا کے رکھا، رائٹ؟ اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ رائٹ؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک علم والے کی بھی بات ہو رہی، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو دین کا بھی وہ بڑا نیک ہی ہو، رائٹ؟ اصل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ علم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت، صلاحیت، خوف، خوشی عطا فرماتا ہے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے انسان پہ، لیکن بعض اوقات اس کے باوجود انسان اس میں بھی بہک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بھی فرمایا تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اگر کسی کے سامنے حق بات بالکل ثابت ہو گئی پھر بھی وہ نہیں چل رہا تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا، آپ لوگ کو شاید یاد ہو، یہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے بری عادتوں اور برے عملوں اور بری خواہشوں سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے، یعنی یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے بعض اوقات جو دین اصل دین ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دین کے نام پہ جو چیزیں ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں اس میں دل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گمراہی ہے نا، خواہشات کے پیچھے چلنا،
ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہم تو ایسا ہی کریں گے. سنیں یہ جملے؟ کیوں ہوتا ہے یہ جملے؟ کیونکہ نفس نہیں تیار ہوتا اس کو چینج کرنے کے لیے. دین کے معاملے میں ہم وہی گھسی پٹی چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہوتی ہمارے پاس، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو خود ہدایت پر نہیں آنا چاہتا. اور کیا چیز ہے جو انسان کو، جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو خواہشات ہیں نا وہ انسان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ غم دنیا دل کا اندھیرا ہے اور غم آخرت دل کا نور ہے. واقعی دنیا کا جو غم ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایک چیز ختم نہیں ہوتی دوسری چاہیے، دوسری چیز ختم نہیں ہوتی تیسری چاہیے. تو ایک غم ہی رہتا ہے انسان کو، اب اور کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. اور آخرت کی جو فکر ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آپ جتنا کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی امید کی کرن دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور انسان پھر حق کے راستے پر چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے. انسان کے دل میں فرشتہ بھی انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے. شیطان کا خیال برائی کا وعدہ دینا اور حق کو جھٹلانے پر آمادہ کرنا ہے، اور فرشتے کا خیال بھلائی کا وعدہ دینا اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرنا ہے. بس جو کوئی اپنے دل میں یہ چیز یعنی فرشتے کا ڈالا ہوا خیال پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے، بس اللہ کی تعریف کرے. اور جو کوئی اپنے دل میں کوئی اور شے یعنی شیطان کا ڈالا ہوا خیال پائے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور شیطان کی اللہ سے پناہ کیسے مانگیں گے؟ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی. کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے. کون ہے شیطان؟ الرجیم، جو مردود ہے، جو آلریڈی دھتکارا ہوا ہے، جس کو آلریڈی اللہ نے دھتکار دیا. کس سے؟ اپنی رحمت سے. تو اس کو ہمیں ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. جب انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بچاتے بھی. حضرت عثمان کا فرمان ہے کہ غریب آدمی ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ ذلیل وہ ہے جو اپنے مذہب کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو باتیں تو اس کے بارے میں بہت کچھ کرنے کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا کر رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.